سب سے پہلے تو سب احباب کو عید مبارک، اور بڑی بڑی مبارک، بڑی شاندار سٹریم رہی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور بڑے عرصے بعد میں بڑے غور سے سن رہا تھا، اور سوال نے جنم لیا، اور سوال تبھی جنم لیتا ہے جب کوئی نئی معلومات آپ میں اضافہ ہوتا ہے، سوال تبھی جنم لیتا ہے۔ تو الحمدللہ 2 سوالوں نے جنم لیا ہے جو کہ میں رکھوں گا، مگر اس سے پہلے ماشاءاللہ بہت شاندار، بہت مزہ آیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ ٹیم لاریب کی طرف سے ایک لاریب قسم کی سٹریم ماشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، اللہ جزائے خیر ماشاء دے۔ اللہ، بارک اللہ فیکم جی۔ حضرت سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے، کائنڈلی تہوار کو ڈیفائن کر دیجئے گا کہ تہوار کیا ایک صرف مذہبی طور پر ڈیفائن کیا جائے، یا آج جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، یا تہوار اوور آل اس کو ڈیفائن تھوڑا سا اگر کر دے تو، کیونکہ میں سوال رکھنا چاہتا ہوں اس پہ جی۔ جی ہاں، تو ظاہر ہے کہ جو ہماری گفتگو ہے، جب ہم کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اسلامی کانٹیکسٹ میں ہی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو لفظ تہوار کے لیے استعمال ہوا ہے وہ عید کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں ہوا ہے سورہ مائدہ میں، جس کی آیت میں نے پڑھ کر سنائی تھی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید کا لفظ ایک حدیث میں استعمال کیا ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدان، کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہمارے یہاں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اب عید الفطر کو جو یعنی جو عید کے جو معنی ہیں وہ نکلے ہیں عادہ سے، اور عادہ کے معنی ہے لوٹ کر آنا۔ تو عید وہ ہے جو لوٹ لوٹ کر آئے، ہر سال اس کو منایا جاتا ہے ایک خاص دن۔ لیکن جو بنیادی فرق نکل کر آیا وہ یہ کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ تہوار منانا کیوں ہے۔ وہ تہوار منانا اس لیے ہے تاکہ خالق کی نعمتوں کا اور اس کی دی ہوئی توفیق کا ہم شکر ادا کر سکیں۔ رمضان کے روزوں کی شکل میں جو توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم عید مناتے ہیں۔ یہ فیسٹیول یا اس تہوار کا بنیادی مقصد، فلسفہ، ڈیفینیشن ہے۔ ہم اپنے طور سے اگر کوئی بھی مقصد یا تہوار متعین کریں گے تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا لوپ ہول ہوگا یا ایسا کوئی نقصان ہوگا جس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ زبردست، جزاک اللہ حضرت۔ میں آج سائل کے طور پر آیا ہوں، بڑی مختصر سے 1-2 سوال پوچھوں گا، پھر میں اجازت دوں گا تاکہ جو جی مناسب لوگ ہیں ان کو موقع مل سکے۔ اچھا حضرت، جو آپ نے ڈیفینیشن رکھی ہے اس اعتبار سے جو میں سمجھا ہوں، تہوار کا جو مصدر ہے یا جو اس کو تعارف اس کا کروانے والا ہے وہ شارع ہے، اللہ کی ذات یا اللہ کے رسول، ایسے جی ہی ہے؟ ٹھیک سمجھا ہوں؟ بالکل۔ اچھا، اس اعتبار سے پھر وہ تہوار جو سیکولر نیشن سٹیٹس نے ہمیں دیے، چاہے وہ 14 اگست ہو، 15 اگست ہو، ریپبلک ڈے ہو، قرارداد مقاصد ہو، یا دنیا کے یا امریکن کینیڈین جو ریپبلک ڈے ہوتے ہیں، نیشنل ڈیز ہوتے ہیں، ان میں روحانیت کا تو کوئی پہلو یقیناً ہوتا نہیں، اس سے تو کوئی شک نہیں ہو سکتی۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس اعتبار سے مسلمانوں کو ان تہواروں کے حوالے سے کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے اور اچھا ہوا کہ آپ نے یہ کر دیا ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، بہت سے لوگوں کی زبان پر ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ تشبہ سے مراد یہاں پر شعائر ہیں، دینی شعار، جو ریلیجس ریچولز جس کو آپ کہتے ہیں، جو ریلیجس آئیڈینٹیٹیز ہیں۔ مثلا اگر آپ کرسمس منائیں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ عیسائی ہیں، آپ ہولی اور دیوالی منائیں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ ہندو ہیں، یا آپ یہودیوں کے دنوں میں جس وقت وہ روزہ رکھتے ہیں آپ بھی روزہ رکھنے لگیں، اسی وجہ سے لوگ سمجھیں گے کہ آپ یہودی ہیں، یا عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے والوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ ہماری ریلیجس آئیڈینٹیٹیز ہیں، اسی کو ہم شعار کہتے ہیں۔ لیکن اگر 14 اگست ہے، 15 اگست ہے، 26 جنوری ہے، 4 جولائی امریکہ کا ہے، اور اس طرح کے جو نیشنل ڈیز ہیں کہ جن میں کوئی ریلیجس فیکٹر نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں نے، ایک سوسائٹی نے مل کر ایک دن منا لیا۔ مثلا آپ نے جس دن شادی کی تو آپ ایک سال پورا ہونے پر شادی کی اینیورسری مناتے ہیں، اور منانے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ بھائی مثلا میاں بیوی ڈیٹ پر چلے گئے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو حرام ہے یا یہ تو غلط ہے، آپ اس کے علاوہ خوش نہیں ہو سکتے، میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ ان دنوں میں چونکہ ایک طرح کا یعنی سمجھ لیں کہ چاہے وہ سیکولرزم ہی نے ہم کو یہ دن دیے ہوں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان دنوں کو سیلیبریٹ کرنا حرام ہوگا۔ ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ ان دنوں کو سیلیبریٹ کرنے سے سیکولرزم مضبوط ہوتا ہے، اور مسلم ممالک میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں، مسلم ممالک کی قید لگا دیں، تو پھر 14 اگست منانا غلط ہوگا،
14 اگست منانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں لیکن انڈیا چونکہ سیکولر کنٹری ہے، امریکہ ایک سیکولر کنٹری ہے، تو آپ سیکولر کنٹری میں اگر رہ رہے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کوئی دن منا بھی رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے سیکولر نہ کمزور ہو رہا ہے نہ مضبوط ہو رہا ہے. تو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے. زبردست پوائنٹ. اچھا حضرت آخری سوال جی مفتی صاحب، اس میں ایک چیز جو ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے درست فرمایا کہ اس میں ریلیجیس اینگل نہیں ہے، بلکہ اس میں تاریخی پہلو ہوتا ہے کہ تاریخ کے لحاظ سے وہ دن اہم مانا جاتا ہے اس ملک کی تاریخ میں یا اس قوم کی تاریخ میں. تو اس کی یاد دہانی کے لیے، یعنی کہ کہہ لیں اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، وہ اس دن کو ایز اے سیلیبریشن جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں. تو اس کا ایک تاریخی اہمیت ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی تقدس نہیں ہوتا. نہیں وہ ٹھیک ہے. اب وہ آپ نے ایک نقطہ رکھا عاصم بھائی، بڑا عمدہ ہے تاریخی، مگر اس میں وہ تمام نقائص یا عیوب پائے جاتے ہیں یا مضرات پائے جاتے ہیں جن کی طرف حبیب ندوی صاحب نے بڑی جو ہے نا وہ عمیق نظری کے ساتھ گفتگو کی، کہ اس میں فضول خرچی ہے، اس میں مال کا ضیاع ہے، یا اس میں فحاشی ہے، جو وہ چیزیں تو آبویسلی انکلوڈنگ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو، اگر نہ رکھا جائے تو خدا نہ خواستہ تو عید کے حوالے سے بھی یہی سوال اٹھ سکتا ہے. تو وہ بات آپ کی ٹھیک آ گئی، یہی بات ہے بالکل. اب 4 جولائی تو دیکھ لیجیے آپ، امریکہ میں 4 جولائی کو آزادی کا دن منایا جاتا ہے، اور اس دن پورے امریکہ میں جو پٹاخوں کا شو ہوتا ہے، فائر کریکرز، اس بری طریقے سے ہوتا ہے. ہر شہر میں 20 جگہ آپ اگر ہائی وے پر چلے جا رہے ہیں اور میدان ہے تو آپ ہر طرف دیکھیں گے کہ آسمان بالکل رنگین ہو چکا. یہ حشر ہوتا ہے. تو جو مفاسد ہم نے فائر کریکرز کے بیان کیے وہ یہاں پر بھی ہیں. زبردست. آخری سوال حضرت، پھر اجازت لوں گا. جی. اچھا حضرت، آپ نے ایک چیز بیان کی کہ ہولی میں یا جو اسلام سے ہٹ کر جتنے تہوار ہیں ان کے اندر ایک پیٹرن ملتا ہے کہ اس میں ایک انفرادی واقعہ ہے یا انفرادی عمل ہے، اس کو اجتماعیت پہ تھوپا گیا ہے، یعنی ہر فرد کے حوالے سے وہ چیز نہیں. یہ جو بقر عید ہے جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ میں ملحدین کی طرف سے، وہ واقعہ انفرادی تھا باپ اور بیٹے کا علیہم السلام. اس واقعے کو ایک سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا ایک لمبی امت اور قیامت تک کے لیے قربانی کے طور پر. اچھا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آیا یہ ایک انفرادی عمل تھا اور کس طریقے سے اجتماعیت کے ساتھ اس کا تعلق وابستہ ہوتا ہے؟ جی، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثلا ایک دمبے کی قربانی کی اور لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی تم جو ہے بس اس دن کو مناؤ. تو اب یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے اس عمل کو پوری دنیا یا پوری امت مسلمہ سیلیبریٹ کر رہی ہے، عمل ان کا سیلیبریٹ آپ کر رہے ہیں، جبکہ پوری امت کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، تو تم بھی قربانی دو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی ہے. تو اب جب ایک انسان عید الاضحیٰ مناتا ہے تو وہ صرف حضرت ابراہیم کے عمل کی وجہ سے سیلیبریٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کا اپنا عمل بھی اس کے اندر شامل ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، عید الاضحیٰ کا جو سیلیبریشن ہے، قربانی کا جو فلسفہ ہے، وہ صرف اس لیے نہیں ہے، یعنی آغاز تو اس کا اسی وجہ سے ہے، قرآن نے جس کو بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن ایک اور اس کے پیچھے چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں 3 دن حج کے ہیں، اور ان 3 دنوں میں جو 10 ذی الحجہ ہے، جس دن پوری دنیا میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، وہی دن یوم نحر کہلاتا ہے، یعنی قربانی کا دن کہلاتا ہے. اس دن حاجی لوگ حج کے دوران قربانی کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا جو عام مسلمان ہیں جو حج پر نہیں گئے کہ بھئی تم حج تو کر نہیں سکتے کیونکہ تم حج پر گئے نہیں ہو، لیکن حاجیوں کے ساتھ اتنی مشابہت ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے وہ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تم بھی قربانی کرو. تو یہ 2 وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں ہے اس کے پیچھے کہ کسی انڈیویجول عمل کو ساری امت کی کو دے دیا گیا اور اس کو اجتماعی شکل دی گئی ہو، بلکہ انڈیویجول کے عمل کو کاپی بھی کرایا گیا ہر آدمی سے، اور ساتھ میں پھر حج سے بھی اس کو ریلیٹ کیا گیا. زبردست، جزاک اللہ. ایک سوال اور تھا حضرت، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، وہ آپ کے حج کی وجہ سے ذہن میں آ گیا، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں حج کی وجہ سے. مانو پریمی بھائی، میں نے فرسٹ ٹائم ان کو سنا، بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے اور انداز بڑا پیارا تھا. اس میں انہوں نے ایک نقطہ رکھا کہ جو ہندوازم کے اندر تہوار ہیں وہ جاتی واد کے آدھار کے اوپر آپ کو ایکسپریس ہوتے نظر آتے ہیں، یعنی ان میں کلاس سسٹم آپ کو آ جاتی ہے. اچھا حضرت، اسلام کے اندر حج جو ہے، اور بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو ایک بہت بڑا تہوار ہے، بہت بڑا دن، اور اس کو گلوبلی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں. حضرت ملحدین اور ایکس مسلمز کے بقول وہ ٹرم انورٹڈ کاماز میں پسماندہ مسلمان اس تہوار سے دور رہ جاتے ہیں.
نہ وہ حدی کر سکتے ہیں، نہ صفا مروہ جا سکتے ہیں، نہ صحیح کر سکتے ہیں، نہ عرفات، نہ خطبہ. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جو انورٹڈ کاماز وہ لگاتے ہیں اسی سے ان کی تردید ہو جاتی ہے کہ یعنی جس کو وہ سمجھ رہے ہیں پسماندہ کہ وہ نہیں جا پاتے، اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. ایک بڑی تعداد میں ایک چیز ضرور کہوں گا، اور اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، مسلمانوں کی مس مینجمنٹ سے ہے. ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آ رہی ہے آواز. جی، تو مسلمانوں کے مس مینجمنٹ یا ایک یعنی ان کی اپنی ایک سمجھنے کے طور طریقے سے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں، مکہ اور مدینہ میں اگر آپ جائیں تو پیسے کی بنیاد پر ایک عجیب سیگریگیشن ہوا ہے، اور یہ بھی دراصل کیپٹلزم کا مظہر ہے. یہ کیپٹلزم کی وجہ سے ہوا، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اگرچہ مکہ میں ہوا ہے، اگرچہ مدینہ میں ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ مالدار ہیں تو آپ 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہریں گے، اور آپ جب ناشتہ کر رہے ہوں گے یا رات کا ڈنر لے رہے ہوں گے 70ویں فلور پر بیٹھ کر، 80ویں فلور پر بیٹھ کر، تو کعبۃ اللہ نیچے آپ کے سامنے ہوگا اور وہاں آپ انجوائے کر رہے ہوں گے، اور نیچے کعبۃ اللہ کے ارد گرد لوگ طواف کر رہے ہیں. یہ ایک یعنی آپ وہاں جب ہوٹلز میں جاتے ہیں تو ہوٹل والا آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کعبہ ویو چاہیے کہ حرم ویو چاہیے کہ آپ کو سٹی ویو چاہیے، گویا کہ آپ ایک طرح کے اس میں آئے ہیں گھومنے، یعنی آپ کے جو ہے یہ چھٹی بنانے کے لیے لگژری پلان، لگژری ٹور پلان. جی یہی صورتحال مدینہ منورہ میں ہے. مدینہ منورہ میں جو ہوٹلز ہیں، آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو روزہ ویو چاہیے یا روزہ ویو نہیں چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں یہ دراصل کیپٹلسٹ سوسائٹی کا مظہر ہے کہ جو کسی طریقے سے آج ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے سعودی عرب بھی مستثنا نہیں ہے. یہاں پر آ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مالدار طبقہ ہے وہ سب سے آگے، اور جو غریب طبقہ ہے وہ ایسے لائف اسٹائل کو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ بہت پیچھے. اس کو ایک نماز ملنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بسیں بدل بدل کر حرم تک پہنچتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ فجر میں آ جاتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں. اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کے اس مینجمنٹ سے ہے. زبردست ماشاءاللہ، زبردست. بہت شکریہ حضرت. اسی چیز کے ساتھ میں اجازت لوں گا. بڑے شاندار ماشاءاللہ گفتگو رہی. اللہ آپ کو جزائے خیر رہے. تہوار کے حوالے سے مفتی عبداللہ منہاج صاحب، عاصم افتخار بھائی، لاریب ٹیم، مفتی اظہر بھائی صاحب، مانو پریمی بھائی، بہت شکریہ. سننے والوں کو بھی بہت سلام، پیار. جزاک اللہ فی امان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.